بہت مبارکباد ہو. 7 سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ T20I جیت چکا ہے. آسٹریلیا سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آسٹریلیا کی ڈی ٹیم تھی بائی دا وے, لیکن ڈی ٹیم نے بھی ہمیں ایک دفعہ جو ہے وہ نچا کے رکھ دیا تھا. خوبصورت اننگز کھیلی ایک دفعہ پھر سے مسٹر بوبی اور مسٹر فخر نے اس مقام پر آ کے جہاں پر سارا کا سارا پریشر ان کے اوپر تھا. پریشر کیسے واپس اپنی ٹیم پر لانا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی اوقات سے باہر نہ ہو, یہ ہمارے یہ لیجنڈری پلیئرز ہی کر سکتے ہیں. صرف تھرڈ کلاس جلابی اننگز ایک دفعہ پھر سے کھیلی. آپ کے اسپنرز نے آپ کو بچا لیا. اسپنرز نے بہترین بالنگ کرائی. اس کے اندر بھی کوئی ایک اسپنر کٹ کھا رہے تھے تو وہ تھے ہمارے شاداب بھائی. آخری اوور میں آ کے انہوں نے بھی ایک کیچ پکڑ لیا. کیچ پکڑنے کے بعد ٹوٹلی کمیٹڈ اور فوکس ہو چکے تھے, مطلب انہوں نے کیچ نہیں, ان کی ایک وکٹ مل گئی تھی. بابی صاحب اب بیٹنگ نہیں کر رہے, کیچز کر کے وہ آڈینس کراؤڈ کی طرف اشارے کر رہے تھے کہ دیکھو ہم تیرا کنگ کیسے بال پکڑ رہا ہوتا ہے. سائم جیسے بالر بنے ہوئے ہیں ویسے ہی بابی اس وقت فیلڈر کی سیٹ کے اوپر ہماری ٹیم کے اندر ہیں. لیکن تالیاں ہونی چاہیے ہمارے دوست فخر کے لیے جن کی اتنی تھرڈ کلاس اننگز تھی کہ منہ سے خون کی الٹی, ناک سے نکسیر اور کانوں سے بھاپ نکل گئی. ایک چیمپئنز ٹرافی کی اننگز کی بیس کے اوپر ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں. 1000 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر شاہین شاہ افریدی کو ٹاپ آرڈر, یعنی ٹاپ آرڈر تو اب ان کا سب سے بڑا بہانہ یہی ہے کہ وہ ٹاپ آرڈر کا بیٹر ہے, اس کو مڈل آرڈر میں تو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ ٹاپ آرڈر کا بیٹر ہے کیا کریں, اس کو ٹاپ آرڈر میں گھسائیں. جو ایک جگہ پر تھوڑی بہت کوئی پرفارمنس ہو رہی ہے, ٹاپ آرڈر میں کون سے جھنڈے گاڑے ہیں ہمارے فخر زمان بھائی نے. وہی جو ایک چیمپئنز ٹرافی جس کے اندر بچے جو ہیں اس وقت 11 سال کے تھے وہ اب 17-18 سال کے ہو گئے ہیں, ٹائپ کرنا جان گئے ہیں, تو ان کی بیس کے اوپر چائلڈہڈ وہ ہوتے ہیں نا, فینس بن جاتے ہیں. ان کی آنے والی نسلیں بھی, اگلی بھی جو ہیں, جتنی پچھلی بھی جو ہیں, وہ سب نوکر ہیں ایک پلیئر کی, اس کی بیس کے اوپر کہ اس نے چیمپئنز ٹرافی کے اندر ایک سینچری. میں کہتا ہوں بھمرے کو واپس بلا کے اس کو جوتے مارے جائیں جس سے وہ نو بال کروائی تھی, اور ہمارے گلے میں یہ عذاب پھنس چکا ہے. وہ ٹاپ آرڈر کا پلیئر ہے تو ٹاپ آرڈر کو بھی خراب کر دیا جائے اس کو اوپر ڈالنے کے لیے. ٹاپ آرڈر میں بھی وہ گندی کرتے رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس پوزیشن کے اوپر اگر شاہین شاہ افریدی کو 10 دفعہ چانس دیا جائے تو 1 یا 2 میچز وہ بھی جتائے گا. اگر ہم اس بیس کے اوپر ان کو ڈالی جا رہے ہیں کہ جس دن چل گئے نا, خدا کے لیے چل جا یار, بلکہ چل نہ جا تو چلا جایا. جس دن چل گیا پتہ نہیں کس ینگسٹر کا حق مارا ہوا ہے, اس کی سیٹ جو ہے پیچھے رہ, اس کا کس کا پاوا ہے بھائی؟ مجھے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شاداب کا پاوا ہے, بابی کا پاوا ہے, شاہین صاحب کا پاوا ہے, فہیم صاحب کا پاوا ہے. فخر کے پیچھے کس کا پاوا ہے؟ آج اس بندے کو سامنے لے کے آ جاؤ. کوئی یہ بھی نہیں کہ بندہ کہہ چلے جی بڑی مشکل, یہ وہ فل سوئنگ اینڈ میں اس کو تقریباً 6 دفعہ اس نے جو ہے فل اپنی طرف سے گھمایا ہے. کڈنی اس کی ریکٹم سے باہر نکل رہی تھی لیکن بال ٹچ ہونے کا نام, مطلب کوئی ایج بھی لگ جاتی نا, آؤٹ ہو کے دفعہ ہو جاتا. کچھ بھی نہیں لگ رہا. 8 اوور کے اندر ہمارے 90 سکور تھے, 9 اوور کے 90 ایک سکور تھا, اور اگلے 11 اوور میں ہم نے کوئی 80-85 رنز کیا ہے. اس سٹارٹ کے بعد ایسا گند, اور یہ ایک دفعہ بھی نہیں ہو رہا. ہر دفعہ 9-8ویں اوور کے بعد سے ہم نے 13ویں-14ویں اوور تک پتہ نہیں کون سی وکٹیں بچانی ہوتی ہیں, جو کس جہیز میں کس کی بہن کا بیاہ ہونے والا ہے, جس کے جہیز کے لیے وکٹیں بچانی ہوتی ہیں جو ہم نے گھر لے کے جانی ہوتی ہیں. یا مارو یا دفعہ ہو جاؤ یار. سب سے پہلے تو تالیاں ہونی چاہیے آغا سلمان کے لیے اور سائم ایوب کے لیے جنہوں نے سٹارٹ لے لیا تھا, اور سب سے پہلے ڈاکیومنٹری بھائی جو کہ پہلی بال کے اوپر آؤٹ ہو چکے تھے, وہ چلے گئے. ڈاکیومنٹری میں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. ان کی اچیومنٹ لائف کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بومراہ کو چکا مار دیا ہے. بومراہ کیا کر رہا ہے, سنگل ہینڈڈلی کیا کچھ کر رہا ہے, یہ اسی کے اوپر خوش ہے. ان کی زندگی کا مقصد بالکل پورا ہو چکا ہے, انہوں نے چھکا مار دیے, وہ چلے گئے. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ڈیسیجن کی وہ یہ کی کہ آغا سلمان خود آیا ہو, کیونکہ وہاں پر اگر بابی صاحب کو لے آتے تو آپ کا پاور پلے بھی گند میں ہی جانا تھا. جس طرح اگلے جو ہیں آپ کے 5-6 اوورز پتلے ترین تھرڈ کلاس اننگز. بندہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 90s میں ہوتا تھا انٹرنیٹ سلو والا, وہ جو موڈیم کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہوتی تھی, اس کا لیگ برداشت ہو رہا تھا. پاکستان کی تھرڈ کلاس بیٹنگ برداشت نہیں ہوتی. بندہ ٹی وی بند کر کے بند سکرین کو دیکھ لے, وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. پاکستان کی ایک گھٹیا بیٹنگ نہیں دیکھی جاتی جس کے اندر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. جب بابر اور فخر کی اننگز چل رہی تھی اس وقت پاکستان ایک مومنٹم نام کی چیز ہوتی ہے بھائی, جو کہ شفٹ ہوتے ہیں. T20I کے اندر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ اب صرف مومنٹم کی گیم ہوتی ہے, جو کہ 4-4 بالوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں. 4 چھکے کھاؤ یا 2 آؤٹ ہو جائیں تو مومنٹم آپ کا شفٹ ہوا ہوتا ہے ٹیم کا. وہ پورا کا پورا مومنٹم آپ نے 4 سے 5 اوور میں دے دیا تھا دوسری ٹیم کو. وہ جو بالکل روئے ہوئے تھے ڈی ٹیم تھی آسٹریلیا کی, وہ بھی آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے تھے. اور جب آپ کے سب سے ایکسپیرینسڈ
बैटर T20I के चैंपियंस क्रीज के ऊपर खड़े हुए थे। ये तो शुक्र है बॉबी साहब ने एंड में जाते रहते एक छक्का मार दिया, नहीं तो वो 100 की स्ट्राइक रेट से फिर नीचे जा रहे थे। ये हालात आ गए थे, फ़खर साहब इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि बॉबी को क्रीज से बाहर निकल के फुल जोर लगा के जो है एक छक्का मारना पड़ गया। इतने बुरे हालात थे। आउट बॉबी उसी तरह हुए हैं, उसी शॉट की ट्रेनिंग कर रहे थे ये नेट के अंदर, जो केकड़ों की तरह कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, उसी चक्कर में ये LBW होके गए हैं। लेग स्पिनर हो कोई स्पिनर हो जाए, बॉबी साहब चलते बन जाते। खैर तालियां फिर भी फ़खर के लिए होनी चाहिए, खूबसूरत तरीन। अच्छा, ये फ़खर और बॉबी की जब थर्ड क्लास इनिंग्स हो रही थी तो मैं ये कह रहा था, मैंने कह रही ये गोरे कोच और ये जो मैनेजर बैठे हुए हैं, इनको अकल नहीं आ रही कि इनको रिटायर्ड हर्ट करके बाहर फेंक दें, कि अगर चलो ठीक है एंड में 8 आउट हो भी गए तो एंड में आके 9 बॉलों के ऊपर 7 रन अपने बना लेना, जो 1.5 ओवर रहता होगा उसमें आके ये कर लेना। इनको क्यों नहीं रिटायर्ड हर्ट किया जाता है कि यार तुमसे नहीं हो रहा है, तुम बाहर निकल जाओ। वही थर्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो कि बस पावों की जोर के ऊपर बैठे हुए हैं। यंगस्टर्स जिनके अंदर कोई थोड़ा बहुत जोर होता है वो बाहर ही बैठे रहेंगे। बॉबी बहुत खुश थे, अवाम भी बहुत खुश थी। वो कैचेस पकड़ के ऐसे छलांगे मार रहे थे, बार बार क्राउड की तरफ इशारे कर रहे हैं। क्राउड उधर पागल हुए में, शलवारे उतार के लौंडे जो हैं वो सरों के ऊपर बांध के फिर रहे हैं। बॉबी उनको फ्लाइंग किसे फेंक रहा है, क्योंकि वो फील्डिंग की बेस के ऊपर आए हुए हैं। हमारे जो प्रीमियम बॉलर हैं शाहीन साहब, पूरी दुनिया मतलब शाहीन साहब उनके बॉलरों से, डी टीम के बॉलरों से छक्के खा रहे थे एंड के ऊपर, जब मैच पूरी तरह से हमारे हाथ में था। शाहीन साहब प्रीमियम बॉलर को हटा दिया गया था अटैक से, शुरू में ही पहला ओवर कराने के बाद उनको अटैक से हटा दिया गया। सलमान ने भी कुट खाई थी लेकिन उससे 1000 गुना बेहतर बॉलिंग कराई थी। ये तो दुआएं दें साइम की, जो बैटिंग की जगह बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो आपके प्रीमियम बॉलर इस वक्त बने हुए, उन्होंने आगे शुरू में आउट किए और उसके बाद अबरार ने आउट किए। खैर अबरार और साइम की वजह से हम ये मैच जीते हैं। बाकी पूरी दुनिया जो है, सारे के सारे स्पिनर्स वो छाए हुए थे, कंडीशन स्पिनर्स को सूटेड थी। और इन कंडीशंस के अंदर भी शेडी भाई जो है पहले 2 ओवर में तसल्ली से जलील हुए और दांत निकाल के फिर रहे थे कि मैं तो चिल हूँ, मैं तो बिल्कुल कंट्रोल में हूँ। जैसे ही आउट हुआ फुल फोकस हो गए कि नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। उसको यही था कि अब टेल आई हुई है, मैं फुली, मुझे एक और किसी तरह ओवर दे दे तू, ताकि मैं एक और विकेट किसी तरह ले लूँ, वो छक्के मारने की कोशिश में, कैच बस दे दें और मेरा जो है वो पूरे के पूरे नंबर पूरे हो जाएंगे। फिर 2 विकेटें लेके चला गया। पिछली सीरीज में मैं तो मैन ऑफ द सीरीज बन गया था। खैर उसका क्या ही हम रोएं, वो तो फिर चलो ऑलराउंडर की सीट पे उन्होंने भी आके खूबसूरत बैटिंग की है। जब ये फ़खर और बाबर बैटिंग कर रहे थे तो मैं कह रहा था इनको रिटायर्ड हट करो, बाहर दफ़ा करो यार, इन गंद को बाहर निकालो। आगे जो तस्वीरें आई वो आई शादाब और उस्मान खान की, तो मैं चुप होकर बैठ गया कि ये क्या है, ये किस किस्म का घटिया बैटिंग लाइनअप है हमारा। खुदा की कसम इससे बेहतर हुई था जो हम एशिया कप के अंदर जलील हुए थे इंडिया के हाथों 3 दफ़ा, वो ज़्यादा बेहतर लग रही होती थी। उसके अंदर कम से कम ये लग रहा होता था कि यार ये चल गए ना तो 350 रन भी हो सकते हैं अगले जो आ रहे हैं। अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आज भी आगा चल गया, नहीं तो पहले 2 आपके हैं, उसके बाद से कोई उम्मीद नहीं है कि ये क्या कर सकेंगे, ये 150 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 9 ओवर में 90 रन के बाद हमसे 160 रन हुए हैं। अभी मैं यही कह रहा था कि ये अगर यहाँ से जीत गए ना तो सब चीज़ें जो हैं वो कारपेट के नीचे हो जाएंगी। जीते हम सिर्फ स्पिनर्स की वजह से हैं अपने, और वो भी साइम की वजह से जीते हैं। शुरू में 2 विकेटें उसने ली हैं, अगर वो ना ली होती तो आपके ट्रेविस हेड ने जो है 7 ओवर के अंदर मैच खत्म कर देना था ये। लेकिन फिर एक दफ़ा फिर से सब चीज़ें जो है वो कारपेट के नीचे जाएंगी। बॉबी ने 3 कैच पकड़ ली, उन्होंने 24 रन बना दिए हैं 105 की स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो भंगड़े डालो, खुशियां मनाओ, लेकिन नहायत घटिया और बहुत ही थर्ड क्लास बैटिंग लाइनअप चल रहा है। इससे बेहतर थी जो हमने ये पीछे रेलू कट्टे डाले हुए थे, जो बिल्कुल ही पैदल से थे लेकिन कम से कम मैच विनर्स थे कि जिस दिन चल गए उस दिन कर लेंगे। ये मैच विनर जो अभी हमारे फ़खर साहब का पिछले 11 साल से चूरन बेक रहा है, अभी किसी मैच में तो ये चले गई, उसके बाद फिर से जो अगले थी उस बंदे से बॉल टच नहीं हो रही है, ना उसमें कॉन्फिडेंस है। 2 से 3 साल पहले से मैं लगा हुआ था कि ये इंजर्ड है और इंजरी छुपा के टीम के अंदर घुसा हुआ है। उसके बाद फिर आ भी गया था कि हाँ मैं इंजर्ड हूँ। अभी भी ना मेंटली ठीक है ना फिज़िकली ठीक है, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा पावा है कि वो उधर ही बैठे हुए हैं। और अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ उस दिन का जिसके अंदर उन्होंने मैच जिता दिया और अगले 4 साल के लिए फिर ये हमारे सर के ऊपर बैठ जाएगा। लास्ट मैच जो था वो इसी तरह का था जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहा था, जिसके अंदर हमने कोई 400 रन बनाने थे। वो भी इसलिए हम जीत गए थे क्योंकि बारिश हो गई थी। अदरवाइज मैं लिख के देता हूँ ये फ़खर 350 रन तक भी खड़ा होता ना, हमारी टीम से अगले 50 रन नहीं बनने थे। खैर बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान की कम से कम कोई इज्जत बच गई है कि डी टीम से हम अपनी होम कंडीशंस के अंदर जीत गए हैं, थैंक्स टू द स्पिनर्स और थैंक्स टू हमारे बैटर जो कि साइम अयूब ने शुरू से आउट किए, वरना उन्होंने वहीं पर मैच खत्म कर देना था पावर प्ले के अंदर ही। फिर लग भी हमारे साथ ही चीची उंगलियों से बॉल टच होती हुई जो है वो रन आउट हो रहे थे। एक और 2 रन आउट हुए हैं बेसिकली जो कि इस किस्म के हुए हैं और दोनों बड़ी विकेटें थी भाई। खैर भाई आगा जी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग आपने की है, भाई वो कंप्लीट बैटर है। इसके बारे में हमारी जो बकवासियत शुरू हुई थी कि ये टुक टुक करता है तो पुट पुट करता है, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इसके कॉन्फिडेंस को हिट कर रहे हैं आप लोग कप्तान बना के, वो बिल्कुल T20I भी कर सकता है और बिल्कुल ठीक इंटेंट के साथ आ रहा है। आओ तो पड़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है अब
اینکر کرنے کی یا روکنے کی، اس کے لیے ویسے بھی جو ہیں بابی صاحب آ چکے ہیں. پاکستانی عوام صرف اینڈ میں چھکے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس رول کے اوپر آتا ہے. ہاں بہت سے ہمارے ایسے بیٹرز ہیں جو کہ چھکے مار ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چھائے میں ہیں. خیر بھی آسٹریلیا کا کپتان جو ہے واٹر بوائے بن کے بیچ میں آیا ہوا تھا. یہ بھی دن دیکھنے تھے بھی آسٹریلیا کا اتنا بڑی بےزتی ہوئی. مجھے یاد ہے سرفراز صاحب ایک دفعہ جو ہے وہ واٹر بوائے بن گئے تھے، پانی لے کے آئے تھے، پاکستان کے اندر ہنگامہ مچ گیا تھا کہ اتنے بڑے پلیئر، چیمپئنز ٹرافی ونر. ایک تو یہ چیمپئنز ٹرافی جو گلے میں آج تک پھنسی ہوئی ہے یار، وہ فخر کی اننگز، بلکہ وہ بمرے کی نو بال، وہ اننگز بھی نہیں تھی، وہ نو بال تھی. اس کے اندر بھی جو پہلی 50 انہوں نے کی تھی فخر صاحب نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، مجھے آج تک نہیں بھولی ہے. لیکن بس جس کو ملنی ہوتی ہے وہ مل رہی. خیر وہ چیمپئنز ٹرافی کے ونر نے پانی دے دیا تھا، پورے پاکستان کے اندر آگ لگ گئی تھی. چیمپئنز ٹرافی نہ ہوگی. کوئی ایسے بھی پلیئرز ہیں اس وقت انڈیا کے اندر ہی ہیں جو کہ 14 سال سے اپنی ٹیم کو ہر لیول کے اوپر جتا رہے ہیں. 14 سال سے میچز جتا رہے ہیں. ہم ایک ٹورنامنٹ جیت جاتے ہیں اور اگلے 17 سال کے لیے ہم ان کو اپنا باپ بناتے ہیں. خیر بھئی آگے سلمان جو ہے اوپر آئے بابی سے، میں خیال میں بالکل ٹھیک تھا، اور یہ شاید اسی لیے کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ پہلی بال کے اوپر آؤٹ ہو گیا، ابھی اگر بابر کو بیچ میں چھوڑ دیا تو پاور پلے تو گیا. تو اسی طرح میرے خیال میں یہ اوپر نیچے کرتے رہیں گے. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، میرے خیال میں آگا کوئی اوپر آنا چاہیے. بعد میں بابر صاحب نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، آ کے وکٹیں جو بچانے کے لیے 2-3 اوپر سے گر جائیں تو میرے خیال میں بابر کو آنا چاہیے. میں اگر ہوتا آئی نو کہ بہت بڑا یہ عذاب آ جانا تھا، لیکن جس کنڈیشن میں پاکستان تھا نا، 8-9 اوور کے اندر جو 90 رنز بنائے ہوئے تھے اور تیسرا آؤٹ ہوا تھا سائم ایوب، میں اس وقت کبھی بھی بابر کو نہ بھیجتا. میں آگے ہٹر کو ہی بھیجتا کہ بیٹا جو کرنا ہے کر لے. بابر صاحب اینڈ میں آ کے ان کو کہہ دیتا کہ بابر اگر تو نے 6 بالوں کے اوپر مارنے کی کوشش کرنی ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو پھر آگے چلا جا، ورنہ مت جا، بیٹھا رہے ادھر پیچھے ہی. لیکن بہت بڑا عذاب ہو جاتا، میڈیا اور یہ اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا کہ بابر کی شان میں گستاخی ہو گئی، ان کو پیچھے کر دیا، آغا اس سے جل گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اسی زور کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ہم تو آسٹریلیا میں جا کے اسمتھ کو جو ہے اسی زور کے اوپر کر رہے تھے، وہ جو بعد میں کہتا ہے کلچر کا ڈفرینس ہے. ہم لوگ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ اپنے لیے کھیلتے ہیں، یہ کلچر کا ڈفرینس ہے. خیر ایرن فنچ بھی بول پڑے ہیں ادھر سے کہ وہ بہت بڑے شوق میں ہیں کہ روفی کو ٹیم میں نہیں رکھا ہے، اس میں ایکس فیکٹر ہے. اتنا شوق ہے نا تجھے تو روفی کو رکھ لے. آسٹریلیا کے اندر 3-4 سال اور ڈومیسٹک کے اندر بالنگ کراتا رہا، تب اٹھا لیتے اگر اتنا ہی ٹیلنٹڈ تھا. آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں بالکل وہ چل رہا ہوتا ہے، ادھر ہی رکھو. اپنے جو بھی ہوم سیریز ہوتی ہے جب بھی کسی سے ہوگی اس کو کھلا لینا، ہم پہ احسان نہ کرو. ایک تو سب جو ہے اٹھ کے آنا شروع ہو گئے. جو ایکس فیکٹر ہے نا وہ دوسری ٹیم کے لیے وہ ایکس فیکٹر بنا ہوا ہوتا ہے. خیر اینڈ میں بھی کوئی سچویشن اس طرح بن گئی تھی کہ 30 بالوں کے اوپر 58 وغیرہ رنز تھے، اور خدا کی قسم یہ مطلب یہ اسپنرز نہیں روکا ہوا تھا، نہیں تو مجھے بالکل اس وقت بھی تھا کہ یہ ابھی بھی جیت سکتے ہیں. اور یہ ڈی ٹیم تھی آسٹریلیا کی. اگر اصلی ٹیم ہوتی میں کہتا ہوں 5 آؤٹ ہوتے کہ 7 آؤٹ ہوتے، آپ دیکھتے کہ میچ کس طرح لاسٹ اوور تک پہنچا ہوا ہوتا. خیر بھائی فہیم صاحب ابھی دیکھیں نا کہ شیرڈی صاحب کی جگہ بنانے کے لیے فہیم کو ہم نے باہر کر دیا. اور مجھے پتہ ہے فہیم کا جو ہے وہ سب لوگ مذاق ہی اڑاتے ہیں، لیکن آپ کے پچھلے 6 مہینے کے اندر اگر کوئی امپیکٹفل اننگز کسی نے کھیلی ہے نا تو وہ فہیم نے ہی کھیلی ہے. بہت سے 20-25 رنز جو وہ بنا کے جا رہا ہوتا تھا نیچے بیٹنگ کے اندر، وہ کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ ہماری قوم نے صرف 50 یاد رکھنی ہوتی ہیں. 103 کی سٹرائک ریٹ کے اوپر 50 ماری ہوئی ہو تو لوگوں کو یاد رہے گا. 200 کی سٹرائک ریٹ کے اوپر اگر 23 رن بنائے ہو تو کوئی فائدہ نہیں. 9 اوور میں 90 رنز تھے، لیکن پاکستان پریشر میں آ گیا تھا. یہ ہائی لائٹ ہے اس میچ کی. عثمان خان صاحب کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. انہوں نے تو بیچ میں کوئی تھوڑے رنز مار دیے تھے، ہمارے 160-70 کے اوپر پہنچ گئے تھے، لیکن وہ بھی الحمدللہ پہلی بال کے اوپر ہی آؤٹ ہو چکے تھے. 2 باریاں کر کے انہوں نے رنز جوڑے جو رنز بنے. جو کچھ بھی سائم اور آغا کر کے گئے تھے اس کے اوپر کھڑے ہو کے، اینٹوں پہ کھڑے ہو کے موتر وسرجن کیا ہماری بیٹنگ لائن اپ. میڈل آرڈر کا یہ بیٹر نہیں ہے، اس کو میڈل آرڈر میں کر کے بہت ناانصافی کر رہے ہیں، تو پھر باہر بٹھا دو اگر میڈل آرڈر کا بیٹر نہیں ہے بھائی. خیر بھائی آپ لوگوں نے دیکھی ایک دفعہ پھر سے خوبصورت کٹس جو تھیں، دونوں ایک ہی رنگ کی پہنی ہوئی ہیں، آسٹریلیا نے بھی اور پاکستان نے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس نے اپروو کرنا ہے؟ یہ ICC کا کام ہے، جو کہ دبئی میں بیٹھا ہوا نا، صرف BCCI کا جو دبئی والا آفس ہے ان کا کام ہوتا ہے یہ. کیونکہ پاکستانی تو اپنے ٹیلروں کے مل رہے ہیں، آسٹریلیا والے تو اپنے ٹیلروں کو مل رہے ہیں کہ یہ بنا دو وہ بنا دو. ICC کو چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی سیریز ہو رہی ہے، ہمیں بھیجیں گے کیا کیا آپشنز ہیں آپ کی کٹ کی. 2 آپشنز بھیجیں 2 ڈفرینٹ کلرز کے، تاکہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا یوز ہوگا اس کے لیے. اسپیشلی اگر اور کچھ ہو نہیں سکتا، ہوم اینڈ اوے نام کی ایک چیز ہوتی ہے، جاہل اور ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ کم سے کم جو ہے اگر فٹ بال مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کبھی کوئی ویڈیو گیم بھی نہیں دیکھی ہے کیا. ٹی وی تو یہ دیکھتے نہیں ہوں گے جاہل کے بچے، کیونکہ اس کے اندر انگریزی میں کامنٹری اور وہ سب چیزیں ہو رہی تھی. پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے فٹ بال کے اندر. کبھی کوئی ویڈیو گیم بھی نہیں کھیلی. اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے ہی پوچھ لو کہ بھائی کہ کیا چکر ہوتا ہے، کتنی کٹیں ہوتی ہیں. 2 کٹیں آج تک نہیں آ سکی ہیں. جو 4 ملک کھیل رہے ہیں جن میں سے 1-2 کو ہم بین بھی کر رہے ہیں، یہ آگے لے کے جائیں گے اس سپورٹ کو. خیر بھی بہت بہت مبارکباد ہو. ہم 7 سال کے بعد آسٹریلیا سے جیت گئے ہیں. ڈی ٹیم ہے، اپنی کنڈیشنز ہیں، اور بالکل خوشی کا مقام ہے. خوشیاں منائیں، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے ہماری 3rd کلاس بیٹنگ اور ہمارے سب جلاب کارپیٹ کے نیچے ہم نے سوائپ کر دیا ہے.
اور اسی طرح ہوتا رہے گا. جب کسی بڑے موقع کے اوپر آ کے ہم ایکسپوز ہوں گے تو پھر ہم سب حیران ہوں گے ایسا کیوں ہو گیا, ابھی تو ہم سیریز جیتے تھے, آسٹریلیا کو ادھر ہم نے ہرا دیا تھا, نہ جانے کیا ہو جاتا ہے, پریشر میں آ جاتے ہیں, پریشر میں نہیں آ جاتے. اس طرح کی جو تھرڈ کلاس وکٹریز ہوتی ہیں نا, ان کو بھی اس وقت ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. خیر, ویلڈن سائم, ویلڈن آغا. سائم, آغا اور ابرار, ان تین کی وجہ سے یہ میچ آپ جیت گئے. ادروائز پوری ٹیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آسٹریلیا کی ڈی ٹیم سے منہ کالا کرانے میں.